بجٹ کے حوالے سے اور کے پی کے حکومت کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کافی دو سوال پوچھ رہے ہیں، اور چونکہ اس پہ جنرل سیکریٹری صاحب، سی ایم صاحب، باقی دوست سارے بشمول مراد بھائی، سب نے اپنا اوپینین دیا ہے اور بات آلریڈی پبلک ڈومین میں آ گئی ہے، تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض باتیں ہماری سپورٹ بیس کو معلوم ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جتنے ٹکٹ ہولڈرز سے کم انہوں نے الیکشن سے پہلے قرآن مجید پہ حلف اٹھایا تھا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ، ان کے نظریے کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ مخلص رہیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اتنے بڑے قسم کے بعد شاید جتنی بھی مشکلات ہے لوگ بہت مشکل ہوگا میرے خیال میں اگر وہ اس حلف سے، قرآن مجید پہ جو حلف ہے اسے روگردانی کریں۔ تو اپنی اوقات کے مطابق جو مشکلات آئی، جو شاید لالچ دیے گئے، ان سب کا اکثریت دوستوں نے جوامردی سے مقابلہ کیا ہے، اس کے لیے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اب جہاں تک بات آتی ہے یہ 22 جون کی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کی، اس میں ایک لسٹ بھی آئی ہوئی ہے، کوئی 20 بندوں کے نام ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے نا حاضری ہوتی ہے کہ کون لوگ کسی وقت میں اس میٹنگ میں شامل تھے اور کون نہیں تھے۔ جو لسٹ آئی وہ حاضری کی ہے، اور اس میں کچھ وقت کے لیے میں شامل ہو سکا تھا کیونکہ میں ٹریول کر رہا تھا، سگنلز بیچ میں غائب ہو گئے تھے، اور واقعتاً وہ ایک ایران کے معاملے پہ ایک میٹنگ تھی، تو میں دوبارہ سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے نہ شامل ہو سکا، اور بجٹ کے حوالے سے جو بھی بحث ہوئی ہے یا ووٹنگ ہوئی ہے اس کا مجھے نہیں معلوم۔ میرا خیال میں تنظیمی دوست سمجھتے ہیں کہ ہر میٹنگ کے منٹس بنتے ہیں کہ اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا ایجنڈے پاس ہوئے ہیں، اس میں ووٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور کس نے کیا کہا، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو اگر پارٹی چاہے تو وہ میرے خیال میں وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، شاید جو بھی چاہے خان صاحب ہو چاہے کوئی اور اس کو دیکھنا چاہیے، میرے خیال میں ان کا حق ہے، تو وہ اس سے معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو یہ معاملہ ہے، کیونکہ دوست سارے پوچھ رہے ہیں، میں اس پہ اپنا اوپینین دوں گا۔ میرا خیال میں اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب سے میٹنگ ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی کوشش کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ تو 6 بندے یہ کمیٹی بنانے کے لیے بولا گیا تھا، میرا خیال میں وہ 6 دوست ہی بتا سکتے ہیں کہ اس متعلق انہوں نے کیا کوششیں کی اور کہاں تک وہ پاسبل ہو سکا، کہاں تک نہ ہو سکا، وہ دوست بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے ایم پی ایس کو سب کو وہاں پہ اکٹھا ہونا چاہیے، تو یہ میرے خیال میں یہ بجٹ اور یہ کے پی حکومت کے علاوہ جو ہے نا ایک ایشو ہے جس کا جو دوست اتھارٹی جن کے پاس ہے، چیئرمین، جنرل سیکریٹری، وہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھی یا ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ اڈیالہ کے آگے جائیں گے، کون کون جائے گا، کس ٹائم جائیں گے، ان سب سے سوال ہو سکتا ہے کہ کون کیوں نہیں آیا تھا، یہ ان کی جورسڈکشن میں ہے، یہ ان کی اتھارٹی ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں، ان کو پوچھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر بات آتی ہے کہ بجٹ کی، اور بجٹ میں پھر یہ باتیں آ رہی ہے کہ کون سی تاریخ کو بجٹ پاس ہونا چاہیے تھا، پہلے ہوا یا بعد میں ہوا، یہ ساری باتیں۔ یہ ایک دفعہ میں پھر کہتا ہوں کہ جو دوست اتھارٹی جن کے پاس ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آخری تاریخ کو، اگر تب بھی مسلسل کوشش کے بعد اگر یہ ممکن نہ ہو سکے کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آپ جو ہے نا بجٹ پاس کر دیں۔ تو یہ میرے خیال میں چیئرمین صاحب، جنرل سیکریٹری صاحب پھر متعلقہ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آیا 23 تاریخ آخری تاریخ تھی، آیا پروسیس پورا نہ ہوتا، اگر وقت تھا تو کہ اس سے پہلے کیا گیا، یہ پھر جو ہے نا جو پیپل آف اتھارٹی ہیں وہ اس سوال کا جواب لا سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ حکومت کی، میں اس میں میرا ایک اوپینین ہے کیونکہ میری دوستوں سے اس بات پہ بحث بھی ہوئی تھی، جہاں دوست کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے کہ یہ خان صاحب کا بجٹ ہے، ان کی مشاورت سے، ان کے ہدایات کے مطابق پاس ہونا چاہیے تھا،
جو کہ بالکل صحیح ہے. یہ بات بھی یہاں پہ ایک حقیقت ہے کہ یہ KPK حکومت بھی خان صاحب کی ہے، یہ مینڈیٹ بھی خان صاحب کا ہے. یہ اس مینڈیٹ کو بھی اگر کوئی اور خطرے میں ڈالتا تو شاید میں اور آپ سب جو ہے ان سے سوال کرتے کہ یہ معاملہ ایسا کیوں ہوا ہے. اب دو چیزیں ہیں بجٹ کے حوالے سے. پہلی بات کہ آخر تک ملاقات کی کوشش ہونی چاہیے تھی. اگر ملاقات کی کوشش نہ ہوتی تو پھر آخری دن میں میرا یہ اوپینین ہے کہ بجٹ جو ہے نا وہ پاس کیا جا سکتا تھا، کیونکہ بجٹ کو آپ واپس خان صاحب کے پاس ہفتے بعد 2 ہفتے جا کر واپس اس کو جو ہے نا چینج بھی کرا سکتے ہیں، ایڈٹ کرا سکتے ہیں، چیزیں اس میں جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہیں، سبسٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو پھر بھی اختیار خان صاحب کے پاس ہی رہتا کہ وہ جو ہے نا اس کو ایڈٹ کرا سکتے ہیں. لیکن اگر اس بجٹ کے حوالے سے جو یہاں پہ وہ سینئر دوست انکلوڈنگ سلمان اکرم راجہ صاحب یا دیگر دوست کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بجٹ وقت پہ پاس نہ ہوتا، آخری ڈیٹ تک پاس نہ ہوتا، تو پھر ایک فائنینشیل ایمرجنسی کے طرز پہ گورنر راج کا معاملہ تھا، پھر یہ حکومت کو خطرہ پڑ جاتا. تو میرا یہ اوپینین تھا کہ شاید مقتدر حلقے نہ چاہیں کہ خان صاحب کا سسٹم میں کوئی بھی سٹیک ہو. شاید یہ ان کو سوٹ کرتا کہ یہ حکومت جو ہے ختم ہو جائے. شاید وہ لوگ اسی بنیاد پر کسی صورت بھی ملاقات نہ ہونے دیتے، کیونکہ میرے خیال میں اگر اس حکومت کو کسی بھی طرز کا جو ہے نا ایک لیوریج سمجھ لیں، وہ خان صاحب کے پاس رہنا وہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ بھی کسی فارم 47 یا گورنر رول یا کسی اور کے پاس چلا جائے. اور اگر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ بجٹ جو ہے نا وہ لا کر کسی نے کوتاہی کی ہے، غلطی کی ہے، ان کی بات نہیں مانی، تو یہ اختیار بھی جو ہے نا خان صاحب کو ہونا چاہیے کہ وہ اس کی جو سزا جو ہے نا تجویز کرے وہ اس کے مطابق ہونی چاہیے. اور پھر اگر وہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں رہ جانی چاہیے، ڈیزالو ہونی چاہیے، یہ استحقاق بھی صرف خان صاحب کا ہے، کسی اور کا نہیں. تو یہ اس حوالے سے لاسٹ ڈیٹ کو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ بجٹ کر لے، پھر خان صاحب کے پاس لے جائے. بجٹ وہ واپس صحیح بھی کر سکتے ہیں اگر کچھ غلط ہو، اور حکومت سے متعلق بھی جیسے دوست کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جاتی تو کیا ہو جاتا. میرے خیال میں یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، خان صاحب کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ بات پھر میں اور آپ جو ہے عام لوگ ہیں، میرے خیال میں ہمارے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا اور ہوا یہ. جو دوست بشمول چیئرمین صاحب یا جنرل سیکرٹری صاحب، ان کے پاس جو ہے نا یہ میرے خیال میں یہ کمفرٹ زون نہیں ہے. چیئرمین صاحب کا کیا اس بارے میں بیان ہے وہ میری نظروں کے سامنے نہیں گزرا. جنرل سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ تاریخ نہیں تھی، کسی اور تاریخ کو ہونا تھا، اور اس متعلق جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں سرپرائزڈ ہوں. تو میں اور یہ عام لوگ جو ہے نا یہ بات کر سکتے ہیں سر، جن دوستوں کے پاس طاقت ہے ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، بجائے اس کے ان کو فیکٹ فائنڈنگ جو ہے نا کرنی چاہیے، ان کو فون کرنے چاہیے، ان کو سب سے پوچھنا چاہیے کہ کس کی غلطی تھی. پھر اس مطابق جو ہے اگر آپ سے بھی خان صاحب سوال کریں تو میرے خیال میں پھر آپ ان کو بھی بتا سکتے ہیں. جو حکومت ہو، جو بھی چیز ہو، وہ سب جو ہے نا تنظیم کے ماتحت ہوتی ہے. آپ لوگ جو ہے مطلب اگر کوئی بھی بندہ بات نہیں مانتا ہے اس کو شو کاز بھی کر سکتے ہو، دوسرے معاملات بھی کر سکتے ہو، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے ہو یہ کہہ کر کہ مجھے یا نہیں بتایا گیا یا یہ میری معلومات کے مطابق جو ہونا تو وہ نہیں ہوا. اس سے آپ بری زمان نہیں ہوتے. دیکھیں ابھی اگر ہم لوگ معاملات کو دیکھیں، اس وقت اگر سپورٹ بیس بھی سوال اٹھا رہی ہے، یا ایون جو ہے جو خان کے ریلیٹیوز ہیں چاہے بیرون و اندرون اگر وہ پریشان ہیں، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. میرے خیال میں خان صاحب نے ہمیں 90% پاکستان حوالے کر دیا تھا. میرے خیال میں اوورسیز میں بھی 90% لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو اتنی بڑی قوت کے سامنے بہت مشکل ہوگا کہ کوئی بھی دوسری طاقت اس کا مقابلہ کریں. ہم اگر اپنی تمام ذمہ داری، اتنی بڑی اتھارٹی بھی ہے دوستوں کے پاس، وہ اگر پوری کرے تو نہ جو ہے نا میرے خیال میں فیملی والے بیچارے کچھ کہیں گے، نہ سپورٹ بیس کی تنقید ہوگی، بلکہ وہ آپ کا بازو بنیں گے. تو یہاں بدقسمتی سے ایسے معاملات ہیں. میں خود بتا رہا ہوں کہ 1.5 سال سے ہم کچھ چیزوں کے پیچھے ہیں کہ اس پہ کوئی کارروائی ہو. بڑے جو فیصلہ ساز ہے وہ اس پہ کچھ کہیں، لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ رہے.
تو اگر دیکھا جائے تو یہ بڑے اتھارٹی والے دوست جو ہیں نا وہ مینیجرس ہیں، پارٹی انہوں نے مینیج کرنی ہے، بیانیہ انہوں نے دینا ہے، بجٹ کے حوالے سے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، اب میڈیا کے حوالے سے لیگل جو ہے نا جتنی پالیسیز ہے وہ آپ نے دینی ہے اور آپ نے امپلیمنٹ کروانی ہے۔ اس بات سے کوئی جو ہے نا بری زمان نہیں ہو سکتا کہ مجھے نہیں بتایا گیا۔ یہ ذمہ داری خان صاحب نے دی ہے، اس کو اگر آپ پورا کریں گے یہ پورا پاکستان آپ کے پیچھے ہوگا، اوورسیز سارے آپ کے پیچھے ہوں گے، اگر وہ نہیں پوری ہوتی پھر سوال ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے، یہ ساری چیز کیا ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی آپ منٹس نکالیں میٹنگ کے، اب سامنے رکھیں، اگر خان صاحب مانگتے ہیں کوئی بھی مانگتا ہے آپ ان کو جو ہے نا بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہوئی تھی، کیا غلط ہوا ہے کیا صحیح ہوا ہے، صرف آپ لوگ کر سکتے ہیں، باقی کسی کے پاس اور اتھارٹی نہیں ہے، نہ کسی سے سوال کر سکتے ہیں۔ بس یہ سوشل میڈیا والے یا دوسرے جو ہے نا جو اعتراض کریں گے وہ آپس میں لڑتے رہیں گے، اس سے پارٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ مسلسل نقصان۔ اب دیکھیں پاکستان کا جو نا فیڈرل بجٹ ہے 3 اور صوبوں کا آ رہا ہے، ہمیں جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں جتنا نقصان پاکستان کو پہنچا رہے ہیں ہم بہت بڑی تحریک اس پہ اٹھا سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے اندر جو ہے نا دست و گریبان ہیں۔ تو میرا خیال میں سم ون ہیز ٹو ٹیک رسپانسبلٹی اینڈ the only people who can do it are the people with authority. So please lead us and we will follow you. شکریہ، اللہ حافظ۔